فلور مل کا شہری آبادی خریدتی ہے. شہری آبادی پنجاب میں اگر دیکھیں گے تو 4.5-5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 4.5 کروڑ میں لیکن ہم آٹا دے رہے ہیں 7 کروڑ لوگوں کا. سو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے گاؤں ہیں وہاں بھی آٹا جا رہا ہے. لہٰذا پنجاب میں اوور آل آٹے کی یا کے پی میں آٹے کی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن ہے. گورنمنٹ کا سرکاری ریٹ ہے ایکس مل 1075 روپے 20 کلو کے بیگ کا. 1075 روپے جو ریٹ ہے وہ پہنچ دے رہے ہیں اس وقت 1085 روپے میں. اور آٹے کے ڈیلر کو 1100 سے اوپر آٹا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو کبھی اس کی رپورٹ ملے کہ سرکاری آٹا کوئی بندہ 1100 سے اوپر 20 کلو کا تھیلا یعنی 55 روپے کلو سے زیادہ بیچ رہا ہے تو اس کی رپورٹ کیا کریں, ہی ول بی بیہائنڈ دا بار. سندھ میں ہمیں بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ مانیٹرنگ کا سسٹم اچھا نہیں ہے. مانیٹرنگ کا سسٹم وہ منتھلی بیس پہ ایشو کرتے ہیں, ہم ویکلی بیس ڈیلی بیس پہ ایشو کرتے ہیں. تو وہ سندھ میں جو آٹا مانیٹرنگ کا سسٹم اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ کنٹرول بھی نہیں ہے. سو یہی وجہ ہے کہ آج کراچی میں جو ریٹ ہے وہ 73 روپے سے لے کے جو 90 روپے تک ریٹ ہے, اور اندرون سندھ بھی ریٹ جو 65 روپے سے لے کے 67 روپے تک ریٹ ہے. سو وہ ان کی اپنی ایک فیلئر کہہ لیں یا ایک لوز گورنمنٹ کہہ لیں یا بیڈ گورننس کہہ لیں ہے. ادروائز کے پی اور پنجاب میں آٹے کا ریٹ 55 روپے ہے. آپ سے جو گزارش ہے دو باتیں ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کہیں بھی اس سے زیادہ مہنگا بکتا ہوا آٹا نظر آئے, سرکاری آٹا, ہمیں ضرور بتایا کریں. وہ وی ول ٹیک دا ایکشن. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو گندم پرائیویٹ پڑی ہے جو ہم ریلیز نہیں کرتے, جو فلور ملر کے پاس ہے یا ذخیرہ اندوزی کی ہوئی لوگوں نے یا سٹاک رکھا ہوا ہے, وہ ان کا اپنا ریٹ ہے. وہ کوئی ریٹ بیچ سکتے ہیں, وہ پابند نہیں ہے ہمارے. وہ نارملی اس وقت 15 کلو کا آٹا جو ہے وہ 900 روپے کا بیچ رہے ہیں. 15 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 1000 روپے کا بیچ رہے ہیں. 1000 روپے کا بیچ رہے ہیں. 15 کلو کا تھیلا وہ 66 روپے بنتا ہے. وہ برانڈنگ اپنی کر رہے ہیں جی, کسی کا کوئی نام ہے کسی کا کوئی نام ہے. جو اسپیسیفک آٹا ہے جس کا آپ پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا اکارڈنگ ٹو دا ہیلتھ پرنسپلز آٹا جو ہے گندم میں سے 70% آٹا نکلتا ہے, اس میں سے 18% میدا نکلتا ہے, میدا یا فائن آٹا, اور جو بیکری کا آئٹم ہے بیکری میں یوز ہوتا ہے, اور 12 سے 14% چوکر نکلتا ہے. یہ جو آٹا 1000 روپے کا کر کے یا مہنگا پرائیویٹ بیچتے ہیں وہ آٹا تھوڑا سا کم نکالتے ہیں, وہ 60%, میدا زیادہ نکالتے ہیں اور چوکر بھی تھوڑا زیادہ نکالتے ہیں, اور اپنی برانڈنگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے تو اپنی برانڈنگ کر کے بیچتے ہیں. وہ مہنگا کرنے کا بہانہ ہو سکتا ہے, تو چونکہ یہاں پہ مڈل کلاس زیادہ ہے, مڈل کلاس زیادہ ہے, تو مڈل کلاس کے لوگوں کو آپ پہلے مارکیٹنگ ٹیکٹس کے تھرو آٹا مہنگا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکچوئل آٹا مہنگا ہونا نہیں چاہیے. سو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس اویئرنیس کو جو فلور مل آٹا دیتی ہے 1% مائسچر, 70% آٹا, 18% میدا, 12% چوکر, یہ بیسٹ آٹا ہے, ہر سٹینڈرڈ میں پورا اترتا ہے. یہ آٹا خریدیں, 55 روپے کلو خریدیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے سستا آٹا پاکستان گورنمنٹ دے رہی ہے. ہمارے پڑوس میں کسی ملک میں 80 روپے کلو سے کم آٹا نہیں ہے. 55 روپے کلو آٹا صرف اور صرف پاکستان میں ہے. اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. 39,000 ٹن ہم دے رہے ہیں روزانہ, اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑی دیں گے. ہم پابند ہیں اس بات کے, ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنے عوام کو, ہمارا عزم ہے کہ اپنے عوام کو سستا آٹا ہم نے دیتے رہنا ہے. وہ ہمارے پاس آج کے بعد بھی 4 مہینے کا موجود ہے, مزید بھی ضرورت پڑی تو دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی آٹے کے حوالے سے. اس پہ پہلے سوال کر لیں یا ہم کھاد کی بات بھی کر لیں؟ کھاد کی بات. دوسری بات ہے کھاد کے حوالے سے. کھاد بنیادی طور پر 3 طرح کی کھاد ہے دنیا میں. پوٹاش ہے, فاسفورس ہے اور یوریا ہے. پوٹاش اور فاسفورس ہم دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں, اور یوریا ہم لوکل بناتے ہیں. ہمارے پاس یوریا پہ ہم آلریڈی جو سبسڈی دیتے ہیں کسانوں کو سستی کھاد دینے کے لیے, وہ 132 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں. 132 ارب کی ہم سبسڈی دیتے ہیں. 1768 روپے ریٹ ہے کھاد کا. دنیا میں اس وقت ریٹ ہے کھاد کا 11,000 روپیہ فی بوری. 11,000 روپیہ فی بوری ریٹ ہے. یہاں پہ 1768 روپے ہم کھاد دیتے ہیں. یہ 1768 روپے میں ہم تقریباً یو کین سے کہ 132 ارب کی سبسڈی دے کے حساب سے پڑتی ہے.
اور یہ سبسڈی ہے کہ جس ریٹ پہ ہم گیس دے رہے ہیں، گیس ہم سبسڈی دیتے ہیں، 20% گیس فیڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور باقی ان کی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، دونوں میں سبسڈی ہم دیتے ہیں۔ اگر ہم انٹرنیشنل ریٹ کے حساب سے لگائیں $11.85 کا جو ریٹ ہے پر BTU، اس کے حساب سے ہم اگر لگائیں تو پھر تو 350 ارب کی سبسڈی بن جاتی ہے، لیکن جو ہمارا لوکل ریٹ ہے گیس کا، اس کو کمپیریزن کریں تو اس کے حساب سے ہم 132 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں۔ یہاں پہ روٹین تھی کھاد کی، یا ڈیمانڈ تھی وہ 53 لاکھ ٹن سے لے کے 60 لاکھ ٹن تک۔ یہ مختلف سالوں میں جس وقت فصلوں کا ریٹ اچھا ہوتا ہے کھاد زیادہ استعمال ہوتی ہے، فصلوں کا ریٹ اچھا نہ ہو تو کھاد تھوڑی استعمال ہوتی ہے۔ پچھلے سال ہم نے 63 لاکھ ٹن کھاد پیدا کی ہے، یہ ایک ریکارڈ پیداوار ہے پاکستان میں، یوریا کھاد کی میں بات کر رہا ہوں، 63 لاکھ ٹن کھاد پیدا ہوئی ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ پچھلے سالوں سے 2020 سے 5.1% زیادہ تھی، اور اوورآل اگر دیکھیں تو تقریباً یہ 10% زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس تقریباً 2 لاکھ ٹن کھاد کی کمی رہی ہے۔ 2 لاکھ ٹن کی جو کمی رہی ہے تو اس میں ربی کے سیزن میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو ہمارے پاس 1,16,000 ٹن کی انوینٹری تھی، جو ہونی چاہیے تھی 4 لاکھ کی، 4 لاکھ کی بجائے 1,16,000 ٹن کی انوینٹری تھی۔ شروع میں تھوڑا سا ایک مارکیٹ پریشر میں آئی ہے، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم مارکیٹ سے خرید لیں، لیکن دنیا پوری میں جب خوراک مہنگی ہوئی ہے، خوراک مہنگی ہوتی ہے تو جتنے رچ کنٹریز ہیں، جو خوراک کے ایکسپورٹ کرنے والے ملک جو اگر غور کریں تو رشیا، امریکہ، فرانس، یہ آپ کہہ لیں کہ آسٹریلیا، برازیل، یہ سارے کھاتے پیتے ملک ہیں، ان میں غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ فوراً اپنی فوڈ سیکورٹی پہ چلے جاتے ہیں، فوراً یہ اپنی یو کین سے کہ یہ ایکسپورٹ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایکسپورٹ ریسٹرکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایکسپورٹ ریسٹرکشن لگائیں۔ اور ساتھ ہی ایکسپورٹر میں اگر دیکھیں، کھاد کے ایکسپورٹر میں، یا کھاد کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے چائنا میں ہے، چائنا میں 35% پروڈکشن ہے کھاد کی، پوری دنیا کا سب سے بڑا کنٹری چائنا ہے کھاد کا۔ تو پھر دوسرے جو اگر ملک دیکھیں کھاد کے ایکسپورٹر میں تو ہم سعودی عرب آپ کو نظر آتا ہے، قطر آتا ہے، چائنا کے علاوہ رشیا نظر آتا ہے، پھر آپ کو امریکہ ہے۔ تو ان ملکوں نے بھی اپنی کھاد کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ریڈیوس کی، ریسٹرکشن لگی تو کھاد مل نہیں رہی تھی، ہمیں کھاد نہیں مل سکی کہیں۔ ہمیں چائنا گورنمنٹ کی مداخلت سے کھاد 1 لاکھ ٹن ہم نے لی ہے، جو اس ہفتے آ جائے گی، لیکن آپ کہہ لیں کہ 2 لاکھ ٹن جو کمی تھی کھاد کی، اس نے ہمارے کسان کو تھوڑا انکنوینئنٹ کیا ہے، یا بعض جگہ بلیک مارکیٹنگ بھی ہوئی ہے۔ سو ہم کہتے ہیں جی آپ کو 2200 کی آپ نے خریدی، 1768 روپے میں، 2100 کی خریدی، 2300 کی خریدی، 2000 کی خریدی، آپ کو انکنوینئنس ہوا، آپ کو لائن میں لگنا پڑا، ہمیں اس بات کی آپ کے لیے پریشانی ہے، ہم آپ کی پریشانی میں شامل ہیں، لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہے، آئندہ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ہم نے پچھلے سال 63 لاکھ ٹن پیدا کیا ہے، ہمارے پاس جو میکسیمم کیپیسٹی ہے 67 لاکھ 70 ہزار ٹن کی ہمارے پاس ٹوٹل کیپیسٹی ہے۔ اگلے سال ہم 43 ارب کی فردر سبسڈی دے کے جو پلانٹ LNG پہ چلتے ہیں، جن کے لیے گیس دوسری اویلیبل نہیں ہے، ان کو یا ہم ماڑی فیلڈ سے گیس دیں گے، اگر ماڑی فیلڈ سے ہم نے گیس دی تو ہمیں 12 ارب روپے کی فردر سبسڈی دینی پڑے گی، اگر ہم نے LNG کی دی ان کو تو پھر ہمیں 43 ارب کی سبسڈی دینی پڑے گی۔ ہمیں جو بھی کرنا پڑا، اگلے سال ہم 67.7 لاکھ ٹن جو ہے کھاد پیدا کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 3 لاکھ ٹن ہم منگوا بھی لیں، 70 لاکھ ٹن اگلے سال ہم کھاد پیدا کریں۔ اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے عوام کو سیلف سفیشینٹ کرنا ہے خوراک میں، ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 2900 کیلریز کی ہم بات کرتے ہیں، اور دوسرا اپنے امپورٹ زیرو کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کی طرف بڑی تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح بات میں نے کی ہے، گندم کی پچھلے سال زیادہ پیدا ہوئی ہے، ہم نے امپورٹ بھی کم کی ہے، پھر بھی 2 مہینے کی ہمارے پاس ایکسیس ہو گئی ہے۔ ہم نے چینی اس سال تقریباً آپ کہہ لیں کہ پیدا ہو رہی ہے کوئی 1.25 سال کی، ہمیشہ یہاں پہ پیدا ہوتی تھی 5.5 سے 6 ملین ٹن، 60 لاکھ ٹن کے لگ بھگ پیدا ہوتی تھی، اس سال 80 لاکھ ٹن کے لگ بھگ ہم توقع کر رہے ہیں یہ پیدا ہو رہی چینی۔ یہاں پہ دالیں زیادہ پیدا ہوئی ہیں، یہاں پہ یو کین سے کاٹن زیادہ پیدا ہوئی ہے، یا اپنا میز زیادہ پیدا ہوئی ہے، چاول زیادہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت چاول پاکستان میں کوئی 8 ملین ٹن، 80 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کے لیے موجود ہے، سرپلس موجود ہے، ڈیمانڈ ہمارے پاس تھوڑی ہے۔ سو ہم بڑی تیزی سے، مکئی ہم نے زیادہ پیدا کی ہے، بڑی تیزی سے ہم سیلف سفیشینٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی بیسک جو ضرورت ہے کھاد،
کھاد میں ہم فاسفورس میں سبسڈی بڑھا رہے ہیں اور یوریا ہم زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کے چینل کے توسط سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جب کھاد ایکسٹرا ہونے جا رہی ہے، کوئی 11 لاکھ ٹن اپنا 11% زیادہ پیدا کر رہے ہیں، جنوری فروری مارچ 3 مہینوں میں ہم 11% کھاد زیادہ پیدا کر رہے ہیں، باہر سے بھی آ رہی ہے. تو یہ جو پروڈکشن ایکسیس ہو گئی ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ فروری میں یہ نظر آئے گی مارکیٹوں میں ایکسیس، لیکن یہاں کا جو ذخیرہ اندوز ہے وہ کرتا رہتا ہے، میکسیمم دیر تک چلاتا ہے اس کو اوور چارجنگ کو. آپ نے کھاد کے ایکسیس ہونے کا جو آپ کہہ لیں کہ امپریشن ہے یا جو پیغام کنوے کرنا ہے، یہ آپ کے تھرو ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ فارمر ضرورت کی کھاد ضرور خریدے، لیکن کسی ڈر سے کہ کھاد بعد میں شاید مزید مہنگی ہو جائے، ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہ ڈر اتار دے. اگلے سال ہم ساری مارکیٹوں میں سفیشینٹ کھاد پڑی رہے گی، جتنی کو یوز کرنا چاہتا ہے کرے. ہم انکریج بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے. 1768 روپے جو ریٹ ہے اسی پہ لوگوں کو ملے گی. اس سال کی ہم ضرور معذرت کرتے ہیں، لیکن مطلب یہ نہیں تھا کہ کھاد کم تھی، کھاد زیادہ تھی. دوسرا ایک بات چلتی ہے جو اسمگل ہو گئی، اسمگل بڑی ارلی پتہ لگ گیا تھا کہ اسمگل ہو رہی ہے. بڑا ارلی پتہ لگ گیا تھا. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ کھاد وہاں بھی لوگ گرفتار کریں اور جہاں سے چلتی ہے وہ بھی گرفتار کریں. لہذا صادق آباد کے، گوٹکی کے، آپ کہہ لیں سکھر کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. تو پھر دوسرا یہ کہ ہم نے بارڈر کے ساتھ 10 کلومیٹر اندر، چیف سیکرٹری بلوچستان، چیف سیکرٹری کے پی، 10 کلومیٹر کے اندر ہم نے کھاد جانے روک دی ٹرالوں پہ. آگے صرف گدا ریڈی یہ وہ اکارڈنگ ٹو دا فارمر نیڈ، اس کے پتے کے مطابق، شناختی کارڈ کے مطابق جاتی رہی اور بندے گرفتار ہوئے. لہٰذا کھاد جو خدا نخواستہ جو سب آپ کہہ لیں یو کین سے اسمگل ہوئی ہے، اس کی کوانٹٹی بڑی تھوڑی تھی، بڑی تھوڑی تعداد تھی. لہٰذا وہ ایشو نہیں تھا. کھاد لوگوں نے استعمال زیادہ کیا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سال گندم کی پیداوار ہرٹ ہوگی، نہیں، ناٹ ایٹ آل. 29 ملین ٹن کا ہمارا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ پچھلے سال سے 8% زیادہ گندم پروڈیوس کرنے ہم جا رہے ہیں. اپنی ضرورت سے تقریباً 3 ملین ٹن ہم زیادہ گندم پیدا کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ بھی ٹارگٹ ہم انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ، باقی گورنمنٹس کے تعاون سے انشاءاللہ پورا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا، آپ جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں یہاں پر داموں کھاد کی فراہمی کے لیے 132 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. چین سے 1 لاکھ ٹن گندم پاکستان پہنچے گی. ماضی کے مقابلے میں اب چینی کی پیداوار بھی زیادہ